بندہ ہو تو وہ کسی فلمی اسٹار کو دیکھ لے گا، وہ جو داعیہ ہے نا محبت کا وہ اس کی طرف چلا جائے گا، وہ اس سے محبت کرنے لگے گا. کوئی دنیا کی دولت کی طرف کوئی چلا جائے گا، کوئی شراب کی طرف چلا جائے گا، کوئی بے حیائی کی طرف چلا جائے گا. وہ محبت کا داعیہ ہے، اس کی تسکین کے لیے کوئی غلط نظروں سے عورتوں کو دیکھنے لگے گا، کوئی کسی دندے میں چلا جائے گا، کوئی کسی میں چلا جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو محبت کرنے والا ہے وہ 2 4 10 20 سال کسی سے محبت کرے گا، محبوب بھی بوڑھا ہو جائے گا، محب بھی بوڑھا ہو جائے گا، محبوب بھی چلا جائے گا، محب بھی چلا جائے گا، اور محبت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ محب بھی فانی تھا، محبت بھی فانی تھی، اور محبوب بھی فانی تھا. محب بھی گیا، فنا آ گئی، محبت کو بھی فنا آ گئی، اور محبوب کو بھی فنا آ گئی. سارا قصہ ختم ہو گیا، اور گناہ الگ، وہ گناہ کی دلدل میں رہا. اب نور ٹی وی جو ہے یا پوری صوفیہ کی تبلیغ جو ہے، وہ انہوں نے جب بندوں کے سینے کو دیکھا تو دیکھا کہ محبت کے داعیے ہیں، ان کے سکون کے لیے، اس کی خوراک کے لیے کچھ چاہیے، اس داعیے کو پورا کرنے کے لیے کوئی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کہ محبت کا ایک قبلہ ہے وہ غلط ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ حرام محبتوں میں، شہوتوں کی محبتوں میں غرق ہو گیا. اب اس کے لیے ایک ضروری تھا کہ اس محبت کا قبلہ درست کیا جائے. تو اب صوفیہ نے یہ کیا کہ اس دل کے محبت کا جو ایک جگہ تھی اندر، جو اس کا گلاس تھا محبت کا، جو ایک مقام تھا جو خالی پڑا تھا، اس کے اندر کو جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یحبہم ویحبونہ، آؤ ہم تمہیں اس مقام پہ کھڑا لا کر کھڑے کہ تمہارا وہ جو تسکین کے لیے جو جگہ ہے، اس کے اطمینان کے لیے ہم دنیا کی محبتوں سے تمہیں الگ کر کے تمہارا رشتہ خدا سے جوڑ دیں. اور یہ محبت ایسی ہے کہ ان کے وہ محب فانی تھا، محبت فانی تھی، محبوب فانی تھا. جب تم یہ محبت کرنے لگو گے تو کیا ہوگا کہ محب بھی باقی بن جائے گا، محبت بھی باقی بن جائے گی، اور محبوب تو ہے ہی باقی. تو اس لیے یہ نور ٹی وی تو محبتیں وہ تقسیم کر رہا ہے کہ جو بقا دنیا کو دے رہا ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے. یعنی نہ محبت، نہ اجر ختم ہوگا، نہ ماجور ختم ہوگا، پھر اس کو بقا ہی بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے. جب محبت کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص اور نعمت عظمیٰ مل جاتی ہے. سبحان اللہ. اب میں گفتگو کرنے لگا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب کی جو ان کا مقام سٹیج ہے وہ تو نہیں کہ میں ان کی بولی بولنے لگا ہوں. یہ ساری محبت کی باتیں مصنوی کا وہی درس ہے، وہی ساری یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ سنیں تو حضرت قبلہ پیر صاحب کی مصنوی کا درس سنیں مولانا رومی کا، تو 95% اس کے اندر یہی محبت ہی ہوتی ہے. اور اسی کو شرک فی المحبہ کہا جا رہا ہے، اسی کو غلط کہا جا رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو درس، ہماری تو ساری گفتگو ہی اسی کے اوپر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت ہوتی ہے آج، لیکن محبت کے درجات جو ہیں وہ جیسے میں نے پچھلے بتایا تھا وہ الگ ہوتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے. میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ محبت ایک اندر ایک چیز ہے، اور وہ ایک جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ اس جذبے کی تسکین کے لیے اپنے رسول کی اور اپنے پیاروں کی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ میں اس کو چھوڑ رہا تھا کہ اگلی چیزیں رہ جائیں گی، خیر کوئی تو رہے گی، ٹائم تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یحبہم و یحبونا، کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی طرف سے بندے کو جو انعامات ملتے ہیں ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب اللہ، یہ محبت بھی ایک اللہ کی صفت ہے، جب وہ بندوں سے محبت فرماتا ہے یہ بھی اس کا ایک کرم ہے جو بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب میں 2-3 منٹ کے اندر اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چھوڑنا نہیں چاہتا میں اس کو. اللہ تعالیٰ کی کئی صفتیں ہیں، ان میں صفتوں میں سے میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں. ایک اس کی صفت ہے، اس کا نام ہے صفت ارادہ. ایک اللہ کی یہ خاص صفت ہے ارادہ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، یعنی یہ وہ کام ہے وہ جو کرتا ہے.
یہ اس کا فعل ہے، یہ کام کرتا ہے، ارادہ فرماتا ہے. اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس کے ارادے کا ذکر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی قوت ارادہ، وہ ارادہ فرماتا ہے. اور کس کے لیے ارادہ فرماتا ہے؟ مخلوقات کے لیے ارادہ فرماتا ہے. اب جو ارادہ اس کا ہے یہ مخلوق کے لیے ہے، ان پر ارادہ فرماتا ہے، پر ہے ارادہ اس کا، پر اس کا یہ ارادہ مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے، یہ لیونگ کے لیے بھی ہے اور ان لیونگ کے لیے بھی ہے. وہ ارادہ فرما دیتا ہے کہ میں ان کو یہ کرنا ہے اور ان کو یہ کرنا ہے. اس ارادے کے اندر کبھی وہ کسی کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے، کسی کو عذاب بھی دیتا ہے. یعنی یہ ایک مشترکہ ارادہ ہے جو سب کے اوپر وہ اپنا جاری فرماتا ہے. دوسرا اس کی رحمت، یہ بھی اس کے ایک ارادے کا اس کی رحمت ہے. اب جو رحمت اس کی ہے یہ فرماتا تو ہے کفار کا بھی خاص انداز سے کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، مگر یہ بہت ہی عام سی بات ہے. جس رحمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ. اللہ خاص قسم کی رحمت فرماتا ہے خاص بندوں کے اوپر. اب وہ خاص رحمت کیا ہے؟ کسی کو نبوت عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے، کسی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے. ایک ارادہ جو سب کے لیے تھا، یہ اس کی ایک صفت. اور دوسری رحمت، اور تیسری جس کا بیان اس آیت کے اندر ہے، اور وہ اس کی محبت ہے. اور وہ محبت فرماتا ہے کہ یہ پہلی تو سب کے لیے تھی، یہ مخصوص لوگوں کے لیے تھی، اور اب جو تیسری کا ذکر آ رہا ہے یہ مخصوص سے بھی جو مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے ہے. یحبہم ویحبونہ. یہ وہ ہے کہ اس سے بھی کچھ محبت کرتے ہیں، کوئی سے وہ بھی محبت فرماتا ہے. تو جیسے اس کی عنایتیں ہوتی ہیں کہ وہ تخلیق فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے، اسی طرح اس کی عنایتوں میں سے ایک یہ عنایت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. میں نے زندگی میں سینکڑوں لوگوں سے اس کے اوپر بات کی کہ لوگوں محبت ہوتی ہے، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، لیکن پھر مجھے بڑی دیر کے بعد سمجھ آ کر آئی کہ یہ محبت اپنے ارادے سے بندہ بذات خود نہیں کرتا، یہ تو اس کی عطا ہوتی ہے، اور یہ جس کو وہ چاہے عطا فرما دے. ہمارے فاضل دوست ہیں ایک، وہ کہا کرتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور یہ آسمان سے نازل ہوتا ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہ نازل ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے دودھ ڈالنا ہو کسی برتن کے اندر تو ہم پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں، اگر برتن گندا ہو تو اس کے اندر دودھ نہیں ڈالتے. تو خدا کی محبت بھی ایک یہ اس کا دودھ ہے، اس کی محبت کا دودھ ہے. یہ بھی انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب اور صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں. پھر یحبہم، اس کی طرف سے پہل ہوتی ہے، وہ محبت ڈالتا ہے تو بندہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے صلے میں اعمال صالحہ بھی کرنے لگتا ہے. تو یہ اس کی ایک خاص عطا ہے، وہ جتنی چاہتا ہے کسی کو عطا فرما دیتا ہے. اب میں یہ بات کرنے کے بعد پھر میں واپس اس پر آؤں گا، کیونکہ میرا سارا زور محبت کیا ہوتی ہے اس کے اوپر میں نہیں بیان کر رہا. لیکن اس پروگرام میں ایک میں میسج چھوڑنا چاہتا ہوں. نور ٹی وی کے اوپر ایک محفل ہوتی ہے جمعے کے دن، اس کا نام ہے صوفیانہ محفل. اس کے ہوسٹ ہوتے ہیں علامہ نصیر اللہ بابر، علامہ نصیر اللہ نقشبندی، سوری بلا تلفی میں ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ پروگرام میں وہی بات کہہ دی، کوئی نہیں. تو علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب وہ یہ محفل اس کے میزبان ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ ہمارے بڑے پرانے فاضل دوست ہیں، علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہماری ان سے آشنائی اور محبت ایک 83 سے چلی آ رہی ہے. اکثر وہ اس کے میزبان ہوتے ہیں. تو وہ صوفیہ کے اوپر بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اور پھر نعت خان حضرات بھی اس کے اندر اپنی نعت خانے پیش کرتے ہیں. تو میں آج کے اس پروگرام میں وہ صوفیانہ محفل جو ہے والے جو ہے